السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر راہ شریعت سیدی احمد رضا، مرشد راہ طریقت سیدی احمد رضا۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے بچپن کے کچھ حالات آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو میری آئی ڈی کو فالو کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بچپن ہی میں تقوی و طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن و سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ بچپن ہی میں حسن و سیرت کے اوصاف سے مزین ہو چکے تھے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کے بارے میں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے علم کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 3.5 سال یا 4 سال کی عمر میں عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے ارشاد فرمایا، خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد کے سامنے کھڑا تھا، اس وقت میری عمر 3.5 سال کی ہوگی۔ ایک صاحب عربی لباس پہنے ہوئے تشریف لائے، دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہے۔ انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی تو میں نے فصیح عربی میں ان سے گفتگو کی۔ پھر اس بزرگ ہستی کو میں نے اس کے بعد کبھی نہ دیکھا۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بچپن کے زمانے میں استاد گرامی سے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھ رہے تھے۔ استاد محترم بار بار آیت میں یا کسی لفظ میں آیت کے بار بار زبر پڑھا رہے تھے، مگر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت زیر پڑھ رہے تھے۔ اس وقت آپ کے دادا جان قطب الوقت حضرت مولانا رضا علی خان موجود تھے اور دیکھ رہے تھے حضرت دادا جان نے قرآن مجید کو کھول کر کے دیکھا، یعنی ان کے استاد محترم زبر پڑھا رہے ہیں لیکن حضور اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے ہیں۔ تو جب حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دادا جان نے قرآن مجید کو کھول کر دیکھا تو واقعی کاتب نے غلطی سے زیر کے بجائے زبر لکھ دی تھی۔ کتابت میں کسی میں ہو جاتی ہے غلطی، آج کل تو پرنٹ آؤٹ والا قرآن چلتا ہے۔ تو بہرحال دوسرے میں زیر ہی لکھے ہوئے تھے، لیکن جس کتاب کو اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے، یعنی جو قرآن اعلیٰ حضرت پڑھ رہے تھے اس کے استاد پڑھا رہے تھے، اس میں زبر لکھا ہوا تھا، کتابت کی غلطی کی وجہ سے، لکھنے کی غلطی کی وجہ سے۔ تو دادا جان نے فرمایا، بیٹا احمد رضا، جس طرح استاذ پڑھاتے تھے تم اسی طرح کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا، عرض کی کہ حضور میں یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح پڑھوں جیسا استاذ محترم پڑھاتے ہیں، مگر زبان پہ قابو نہ تھا،
زبان پر قابو نہ تھا۔ میں پڑھنا تو زبر ہی چاہتا تھا لیکن زبان سے زیر ہی نکلتے تھے۔ تو دادا جان قطب الوقت تھے، قطب الوقت نے فرمایا خوب، اور قطب الوقت نے ان کو شاباشیاں دی، خوب فرمایا اور تبسم فرما کر سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دی۔ استاد محترم نے فرمایا بچہ صحیح پڑھ رہا تھا، دراصل کاتب نے غلط لکھ دیا ہے، کاتب نے زبر کے بجائے زیر لکھ دیا ہے، اور خود اپنے جو استاد نے جو اپنے دست اقدس سے پھر اسی تصحیح فرمائی، صحیح کیا۔ اب دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے استاد کہتے تھے احمد رضا تم انسان ہو کہ جن ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خدا داد قابلیت اور ذہانیت کا یہ عالم تھا کہ استاد سے جو سبق پڑھتے تھے ایک دو بار دیکھ کر کتاب بند کر دیتے، مگر جب استاد سبق سنتے تو لفظ با لفظ حضور اعلیٰ حضرت استاد کو سبق سنا دیتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر استاد سخت متعجب ہوتے تھے۔ ایک دن استاد معظم نے کمرہ بند کیا اور دھیرے سے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کمرے میں بلایا، کمرے میں بلا کر کے حضور اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے احمد رضا سچ سچ بتانا، سچ سچ بتانا، سچ سچ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جنات ہو، تم انسان ہو یا جنات ہو۔ مجھ کو پڑھانے میں دیر لگتی ہے اور تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی، تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذہانت ہے۔ آپ تمام دوستوں احباب کا میں شکر گزار ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور اگر اس میں کسی قسم کی غلطیاں ہوں تو آپ میری اصلاح فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمد